میری دلہن عائزہ اس وقت بنا لباس کے میرے بالکل قریب لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مضبوطی سے میرا وہ ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو اس کے جسم کو چھو گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرزنے لگا، دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عائزہ کی گرفت غیر متوقع طور پر بہت مضبوط تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، عائزہ یہ کیا ہے؟ تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو عائزہ نے اندھیرے میں ایک دھیمی اور سحر انگیز لیکن پراسرار ہنسی ہنسی۔ اس کی آواز میں وہ شرمیلی دلہن کہیں غائب تھی جو پہلے 14 دنوں سے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو مزید دبا کر اپنے دل کے مقام پر رکھا اور بولی، سمیر تم سچ میں بھولے ہو یا بھولے بننے کا ناٹک کر رہے ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تم 1-2 دن شرماؤ گے، لیکن تم تو روز لائٹ بند کر کے چادر تان لیتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میاں بیوی کے بیچ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ یا پھر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کے الفاظ میں ایک طنز بھی تھا اور ایک عجیب سا اشتعال بھی۔ میں پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو بس یہی معلوم تھا کہ… میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی عائزہ نے اپنا دوسرا ہاتھ میری گردن کے گرد حمائل کر دیا اور میرے بالکل قریب آتے ہوئے بولی، آج رات لائٹ بند رہے گی، لیکن تم سوؤ گے نہیں۔ آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری اس معصومیت کے پیچھے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ اس رات عائزہ کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ ایک روایتی مشرقی دلہن کے برعکس بہت زیادہ جارحانہ اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اس کی اس بے باکی اور رومانوی انداز نے میرے اندر کے مرد کو جگا تو دیا، لیکن میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی تھی۔ یہ وہ عائزہ نہیں تھی جسے میری ماں نے پسند کیا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ایسی تربیت اور چالاکی تھی جو کسی بہت ہی تجربے کار عورت کی ہو سکتی ہے۔ اس رات کے رومانوی طوفان میں سب کچھ بھول گیا، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو بیڈ پر عائزہ موجود نہیں تھی، البتہ سائیڈ ٹیبل پر اس کا فون پڑا تھا جس پر ایک ایسا میسج چمک رہا تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ شادی بیاہ کے دن زندگی میں ہر انسان کے لیے بہت سی خوشیاں اور امنگیں لے کر آتے ہیں، لیکن میری کہانی عام لڑکوں سے بالکل مختلف تھی۔ میرا نام سمیر ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اللہ نے مجھے دولت، شہرت اور ایک ایسا جادوئی حسن دیا تھا جسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ ہمارے شہر میں ہمارے خاندانی بزنس کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور ہماری عمارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ شہر کی سب سے بڑی سوسائٹی میں ہمارا کئی کنال پر پھیلا ہوا بنگلہ تھا، جہاں نوکر چاکر ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن اس بے پناہ دولت اور آسائشوں کے باوجود میرے اندر رائے برابر بھی غرور یا تکبر نہیں تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والا ایک انتہائی سیدھا سادہ، معصوم اور بھولا بھالا لڑکا تھا جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور نہ ہی کبھی اپنی خوبصورتی یا خاندانی حیثیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جب میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہر کے سب سے مہنگے اور نامور کالج میں قدم رکھا تو وہاں کا ماحول میرے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ کالج کے پہلے ہی دن جب میں اپنی قیمتی گاڑی سے اترا اور کوریڈور کی طرف بڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سب کی نظریں مجھ پر ہی ٹک گئی ہیں۔ میری لمبی قامت، گوری رنگت اور گہری سیاہ آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کالج کی لڑکیاں جو عام طور پر اپنے فیشن اور نخروں میں مگن رہتی تھیں، مجھے دیکھتے ہی اپنی گفتگو بھول جاتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب میری گاڑی یا میرے اچھے کپڑوں کی وجہ سے ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکیاں سچ مچ میرے پیچھے دیوانگی کی حد تک پاگل ہو رہی تھیں۔ کالج کی کینٹین سے لے کر لائبریری تک ہر جگہ لڑکیاں میرے ارد گرد رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں۔ کوئی لڑکی اپنی اسائنمنٹ ادھوری چھوڑ کر مجھ سے مدد مانگنے چلی آتی، تو کوئی جان بوجھ کر میرے سامنے اپنی کتابیں گرا دیتی۔ کالج
تاکہ میں انہیں اٹھا کر دوں اور اس بہانے مجھ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ میرے کلاس فیلوز اور دوست اکثر میری اس مقبولیت کو دیکھ کر مجھ سے حسد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سمیر یار تم کس مٹی کے بنے ہو، یہاں ہم ایک ایک لڑکی کی توجہ پانے کے لیے مہینوں پاپڑ بیلتے ہیں اور یہاں شہر کی سب سے خوبصورت لڑکیاں تمہارے ایک اشارے پر اپنی جان چھڑکنے کو تیار بیٹھی ہیں، تم ان کو گھاس کیوں نہیں ڈالتے؟ لیکن میں ان کی باتیں سن کر ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتا، کیونکہ میرے دل میں ان سب چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں کالج صرف پڑھنے جاتا تھا اور میرا پورا دھیان اپنی تعلیم پر ہوتا تھا۔ مجھے لڑکیوں کی یہ بازیاں اور عشق و محبت کے یہ چکر محض وقت کا ضیاع معلوم ہوتے تھے اور میں ان سب عیاریوں اور چالاکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ زندگی میں پاکیزگی اور شرافت ہی انسان کا سب سے بڑا زیور ہوتی ہے۔ کالج کا دور ختم ہوا تو میری یہ شہرت اور دیوانگی یونیورسٹی کے دور میں داخل ہو کر ایک نئے طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ یونیورسٹی میں تو جیسے لڑکوں نے تمام حدیں ہی پیار کر دیں، اب وہ صرف چھپ چھپ کر دیکھنے یا بہانے بنانے پر اکتفا نہیں کرتی تھی، بلکہ انہوں نے مجھ سے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے باقاعدہ راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ یونیورسٹی کا ماحول بہت کھلا تھا اور وہاں کی لڑکیاں بہت پراعتماد تھیں۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے لان میں اکیلا بیٹھا اگلی کلاس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ہماری یونیورسٹی کی سب سے مشہور اور امیر لڑکی اپنے ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلیوں کا ایک پورا گروپ تھا جو دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی نے پورے اعتماد کے ساتھ وہ پھول میری طرف بڑھایا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ سمیر، میں یونیورسٹی کے پہلے دن سے تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری اس محبت کو قبول کرو اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اس وقت وہاں موجود تمام طلباء کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ سب یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے کہ میں اس خوبصورت لڑکی کے پروپوزل پر کیا رد عمل دیتا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح انتہائی نرمی اور عاجزی سے اس کا دل دکھائے بغیر وہ پھول لینے سے انکار کر دیا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ آپ کی اس پسندیدگی کا بہت شکریہ، لیکن میں ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں ایک بہت سیدھا سادہ انسان ہوں اور میری زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا ایک بہت فرمانبردار بیٹا ہوں۔ میں نے بچپن سے اپنی ماں کو ہی اپنی کل کائنات مانا ہے اور میں ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کبھی خود نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی ماں کی پسند سے ہی شادی کروں گا۔ جو لڑکی میری ماں میرے لیے پسند کرے گی، میرے لیے وہی کائنات کی سب سے خوبصورت اور بہترین لڑکی ہوگی۔ میں اسی کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ لڑکی اور اس کی سہیلیوں کے چہرے اتر گئے اور وہاں موجود دوسرے لڑکے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کے اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی اتنا خوبصورت، مالدار اور نوجوان لڑکا اتنا سیدھا اور اپنی ماں کا اس حد تک تابع دار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کے فیصلوں کو بھی ماں کی مرضی کے تابع کر دے۔ بہت سی لڑکیاں میری اس پاکیزہ سوچ اور ماں کے لیے اس بے پناہ عزت کو دیکھ کر میرے بھولے پن پر مزید فدا ہو جاتی تھیں اور اکثر کہتی تھیں کہ کاش ہمیں بھی زندگی میں سمیر جیسا جیون ساتھی ملے جو اتنا سچا اور مخلص ہو۔ لیکن میں ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے راستے پر چلتا رہا اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی اسی شرافت اور پاک دامنی کے ساتھ مکمل کر لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے والد کے بزنس کو جوائن کر لیا اور دن رات محنت کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اب میرا روز کا معمول بہت سادہ اور محدود ہو چکا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوتا، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرتا، ان کی دعائیں لیتا اور سیدھا اپنے آفس چلا جاتا۔ وہاں دن بھر بزنس کی میٹنگز اور فائلوں میں مصروف رہنے کے بعد جیسے ہی شام ہوتی، میں کسی بھی دوست کے ساتھ گھومنے یا کہیں اور جانے کے بجائے سیدھا اپنے گھر کا رخ کرتا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنا دنیا کی تمام سکون سے بڑھ کر لگتا تھا۔ میری ماں بھی میری اس سادگی، میری اس شرافت اور میری فرمانبرداری پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ اکثر جب مجھے سوتے ہوئے دیکھتی یا میرے پاس بیٹھتی تو میری نظر اتارتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے انہیں سمیر جیسا بیٹا دیا۔
جو اتنی بڑی دولت اور شہرت کے باوجود دنیا کی ہر برائی اور عیاشی سے محفوظ رہا۔ میری ماں اکثر اپنے دل میں یہ خواہش رکھتی تھی کہ وہ جلد سے جلد میرے سر پر صحرا دیکھیں اور اس گھر میں ایک ایسی چاند جیسی دلہن لے کر آئیں جو میرے اس بھولے پن کی قدر کرے اور میرے اس معصوم دل کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر ایک دن کا ذکر ہے کہ میں شام کو آفس سے واپس آیا اور ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے کمرے میں جا کر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک اور خوشی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور بولی کہ سمیر، اب تم ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور باپ کا پورا بزنس سنبھال رہے ہو۔ میری اب یہ شدید خواہش ہے کہ میں جیتے جی تمہاری شادی دیکھ لوں اور اس گھر میں رونقیں لوٹ آئے۔ میں نے تمہارے لیے اپنی ایک دور کی رشتہ دار کی بیٹی عائزہ کو دیکھا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت، سلیقہ مند اور دیندار ہے۔ وہ بہت خاموش مزاج ہے اور مجھے پورے یقین ہے کہ وہ ہمارے اس گھر کو جنت بنا دے گی اور تمہاری اس معصومیت کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ کیا تمہیں میرا یہ فیصلہ منظور ہے؟ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر ہمیشہ کی طرح اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور ان کا ہاتھ چومتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ ماں جی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ جہاں چاہیں گی اور جس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھیں گی میں اسی سے شادی کر لوں گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی وہ دنیا کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ میری یہ بات سن کر ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس طرح میری شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا اور میں، جو عورت ذات کے نفسیات اور شادی شدہ زندگی کے حقیقی رازوں سے بالکل ناواقف تھا، بس اپنی ماں کی خوشی دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ حد سے زیادہ معصومیت اور دنیا داری سے دوری مجھے ایک ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جس نے میری زندگی کی پوری بساط ہی الٹ کر رکھ دینی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور رشتہ داروں کا تانتا بن گیا تھا۔ ہر کوئی دولہے میاں کی خوبصورتی اور ان کی شرافت کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن میں ان سب ہنگاموں کے بیچ بالکل پرسکون تھا، کیونکہ میرے ذہن میں شادی کا تصور بس اتنا ہی تھا کہ ایک نئی لڑکی ہمارے گھر آئے گی اور وہ میری ماں کا خیال رکھے گی اور ہم سب مل کر ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ مجھے شادی کی رات اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میرا بھولا پن میری ہر سوچ پر غالب تھا اور یہی معصومیت میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ میری ماں نے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آ گیا۔ میں دل ہی دل میں اپنے اس نئے سفر کے لیے بے حد پرجوش بھی تھا۔ ہر طرف مہمانوں کا ہجوم تھا، دوست یار مذاق اڑانے میں مصروف تھے اور گھر والے خوشی سے نہال تھے۔ میں نے بھی چاؤ سے شیروانی پہنی اور صحرا سجا کر اسٹیج پر آ بیٹھا، لیکن جیسے جیسے شام ڈھلنے لگی اور نکاح کا وقت قریب آیا، میری خوشی کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ خاموشی سے سر اٹھانے لگی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے شادی کی رات کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلق اور معاملات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اس معاملے میں بالکل اناڑی اور معصوم تھا۔ دوستوں نے محفلوں میں ہنسی مذاق تو بہت کیا تھا، لیکن کسی نے سنجیدگی سے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ پہلی رات کیسے گفتگو شروع کرنی ہے اور رشتہ کیسے قائم کرنا ہے۔ جب رخصتی کے بعد ہم گھر پہنچے اور میری بہنیں دلہن کو میرے کمرے میں چھوڑ کر گئیں تو میرے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کمرے کا دروازہ کیسے کھولوں گا اور اندر جا کر اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ میں نے ہینڈل پر کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور ایک لمبا سانس لیا اور دل کو مضبوط کر کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی عطر اور پھولوں کی تیز مہک نے مجھے گھیر لیا۔ بیڈ پر سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا گھونگھٹ نیچے تھا۔ اسے دیکھ کر میری دھڑکنیں جیسے میرے قابو سے باہر ہونے لگی۔ میں نے دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے کیونکہ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے مخمل کی وہ چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں سونے کا ایک سادہ سا کڑا چمک رہا تھا۔ میری حیا اور گھبراہٹ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ مجھ سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے انتہائی رسمی اور لرزتے ہوئے لہجے میں وہ تحفہ اس کی طرف بڑھایا
اور بس اتنا کہا کہ یہ تمہارے لیے ہیں۔ میری آواز میں گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے بھی خاموشی سے اپنی مہندی لگے ہاتھوں سے وہ ڈبیا تھام لی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ وہ بھی شاید میری طرح ہی شرما رہی تھی۔ کمرے میں اتنی خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کو آگے کیسے بڑھاؤں۔ اپنی اس شدید اناڑی پن اور گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے میں نے چند انتہائی رسمی سی باتیں کی جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ امید ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر میں نے فوراً ہی بات ختم کرنے کے لیے کہا کہ آج دن بھر کی رسموں کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اب سونے کے لیے لیٹ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا، گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میں نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف یعنی دیوار کی طرف کر لیا۔ میرا دل اس وقت اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے میں کسی امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوں۔ میں اندر ہی اندر ایک عجیب کشمکش اور گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں بس جلدی سے سونے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگا تاکہ اس لمحے کی سمجھ نہ آنے والی سچائی سے بچ سکوں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے بیڈ پر ایک ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ میری دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دلہن اب نہایت آہستہ سے اپنے بھاری لہنگے اور زیورات کو سنبھالتی ہوئی میرے برابر میں لیٹ رہی ہے۔ اس کے میرے برابر میں لیٹتے ہی جیسے پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی اور گھبراہٹ کی ایک نئی لہر نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میرا دل اتنی زور زور سے اچھل رہا تھا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اس کی آواز برابر میں لیٹی اس لڑکی کو صاف سنائی نہ دے جائے۔ میں بالکل سیدھا لکڑی کے تختے کی طرح اکڑ گیا اور بالکل ساکت ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری ذرا سی حرکت سے بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک ہی بستر پر پوری زندگی کیسے گزارا کروں گا؟ مطلب مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میاں بیوی ایک بستر پر کیسے رہتے ہیں، بات چیت کا آغاز کیسے کرتے ہیں اور اس رشتے کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوچ ہی میرے معصوم ذہن پر ایک بھاری بوجھ بن گئی تھی۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ جس سے میں پیار تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے طریقہ نہیں آتا۔ اپنی سب سے ذاتی جگہ شیئر کرنا مجھے اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے دلہن کی طرف مڑ کر دیکھنے کی جرات تک نہیں کی۔ میرا رخ دیوار کی طرف ہی رہا اور میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اس دلہن سے اور کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو میرا اناڑی پن اور میری گھبراہٹ اس کے سامنے کھل جائے گی اور میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ خاموشی ہی مجھے اس وقت اپنے بچاؤ کا واحد راستہ لگ رہی تھی اور میں اس راستے پر سختی سے قائم رہنا چاہتا تھا۔ برابر میں لیٹی دلہن کی چوڑیاں جب ہلکی سی کھنکی تو میرے اعصاب پر جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ شاید وہ بھی اپنی پوزیشن بدل رہی تھی یا میری طرح ہی اس نئے ماحول میں بے چین تھی۔ اس باریک سی آواز نے بھی میرے تن بدن میں ایک کپ کپی سی دوڑا دی۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں ذہنی طور پر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں افسوس کر رہا تھا کہ میں نے شادی سے پہلے کسی بڑے سے یا اپنی شادی شدہ دوستوں سے اس رات کے بارے میں کچھ پوچھا کیوں نہیں۔ کاش کسی نے مجھے گائیڈ کیا ہوتا کہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب میں جس طرح بھی دھیان بٹانے کی کوشش کرتا، گھوم پھر کر میرا ذہن اسی بستر برابر میں موجود اس لڑکی اور اپنی بے علمی پر آ کر رک جاتا۔ برابر میں موجود اس کا وجود ایک ایسی زندہ حقیقت تھا جس کا سامنا کرنے سے میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود سے کہنے لگا کہ مجھے سونا ہوگا، مجھے بس جلدی سے سونا ہوگا۔ میں نے اپنے اندرونی لہجے میں خود کو التجا کی جیسے نیند ہی میری اس الجھن کا واحد حل ہو اور صبح ہوتی ہی سب کچھ خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ میں نے اپنی سانسوں کو مصنوعی طور پر سست اور گہرا کرنا شروع کیا تاکہ اسے یہ لگے کہ میں واقعی گہری نیند سو چکا ہوں اور وہ مجھ سے کسی بات کی امید نہ رکھے۔ لیکن میرا دماغ پوری طرح جاگ رہا تھا، بالکل چوکنا اور خوفزدہ۔ میں گھڑی کے ٹک ٹک کو سن رہا تھا اور ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ میری گھبراہٹ کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
میں اس بستر پر خود کو ایک ایسا قیدی محسوس کر رہا تھا جسے ایک خوبصورت لیکن انجان جزیرے پر لا کر چھوڑ دیا گیا ہو اور اسے تیرنا نہ آتا ہو۔ اس طویل اور بوجھل رات کا ہر لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت رہا، نہ میں نے کروٹ بدلی نہ ہی کوئی آہ بھری، بس اندھیرے میں اپنی بند آنکھوں کے پیچھے اس گھبراہٹ سے لڑتا رہا جو میری بے علمی کا نتیجہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل صبح جب آنکھ کھلے گی تو میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا، جب وہ مجھ سے بات کرے گی تو میں کیا کہوں گا۔ یہ رشتہ جو میں نے اپنی مرضی سے جوڑا تھا اب مجھے اپنی ہی کم علمی کی وجہ سے ایک امتحان کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں اپنی ہی شادی کی رات اس طرح اجنبی بن کر لیٹا ہوں گا اور شرم کے مارے میرا دم گھٹ رہا ہوگا۔ برابر سے آنے والی عطر کی ہلکی سی خوشبو میرے حواس پر چھا رہی تھی۔ میں اس خوشبو سے بھی گھبرا رہا تھا کیونکہ یہ مجھے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میری زندگی میں ایک دلہن آ چکی ہے جس کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر ہے۔ مگر میرا معصوم دل اس سچائی کو سنبھالنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں بس یہی دعا کر رہا تھا کہ یہ رات کسی طرح جلدی ختم ہو جائے اور صبح کا اجالا اس اندھیرے اور گھبراہٹ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے، لیکن رات تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور میں اسی کشمکش اور ذہنی اذیت میں مبتلا نیند کی وادیوں میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنا وہ بچپنا یاد آ رہا تھا جہاں میں سمجھتا تھا کہ شادی صرف اچھے کپڑے پہننے اور گھومنے پھرنے کا نام ہے۔ اب جب حقیقت سامنے آئی تھی تو مجھے اپنی نادانی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے برابر میں لیٹی دلہن کی سانسوں کی دھیمی اور باقاعدہ آواز اب مجھے سنائی دے رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شاید سو چکی تھی یا پھر میری طرح جاگتے ہوئے اسی شرم و حیا کے دور سے گزر رہی تھی۔ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ کیا میں مڑ کر اس کا چہرہ دیکھوں، کیا میں اس سے پوچھوں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، لیکن فوراً ہی میرے اندر کی حیا اور اجنبیت کا احساس مجھ پر غالب آ گیا۔ میں نے اپنے ارادے کو وہیں دفن کر دیا اور دیوار کی طرف منہ کیے لیٹا رہا۔ میرے جسم کے پٹھے اس حد تک اکڑ چکے تھے کہ اب ان میں درد ہونے لگا تھا، لیکن میں اپنی پوزیشن بدلنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کروٹ بدلی تو شاید ہمارا جسم ایک دوسرے سے چھو جائے، اور یہ قربت مجھے اس لمحے اپنے اناڑی پن کی وجہ سے بالکل برداشت نہیں تھی۔ میں اس لڑکی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی خاموشی اور بے رخی کو ایک ڈھال بنا لیا تھا جس کے پیچھے میں اپنے تمام خوف چھپائے بیٹھا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں اپنے مقررہ وقت پر چلتی رہیں اور میں اسی طرح جاگتے اور تڑپتے ہوئے صبح کی پہلی کرن کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی پہلی کرن جب پردوں کی اوٹ سے چھن کر کمرے میں آئی تو میری آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں نے بہت آہستہ سے رخ بدل کر بیڈ کی دوسری طرف دیکھا جہاں وہ اب بھی سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرے دل میں ایک بار پھر وہی عجیب سی گھبراہٹ اور اپنے اناڑی پن کا احساس جاگ اٹھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور واش روم چلا گیا تاکہ تیار ہو کر اس ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل سکوں۔ جب میں باہر آیا تو امی کمرے سے باہر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے ڈھیروں لاڈ اور اصرار تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بلایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تم دونوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کیا ہے۔ تم دونوں کی شادی کے فوراً بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اسی لیے میں نے آج ہی کی فلائٹ سے تم دونوں کا ہنی مون ٹکٹ کنفرم کروا دیا ہے۔ تم لوگ بس جلدی سے ناشتہ کرو، اپنے بیگز پیک کرو اور شمالی علاقہ جات کے اس خوبصورت ریزورٹ کے لیے نکل جاؤ جہاں تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا پورا وقت ملے گا۔ امی کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں اندر سے بری طرح کانپ اٹھا کیونکہ میں تو یہاں اپنے گھر کے واقف ماحول میں بھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں گھبرا رہا تھا۔ اب ایک بالکل انجان جگہ پر ایک نئے ہوٹل کے بند کمرے میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ اکیلے رہنا میرے لیے کسی بہت بڑے امتحان سے کم نہیں تھا، لیکن میں امی کے چاؤ اور ان کی خوشی کے سامنے کچھ بول نہ سکا اور بس مصلحتاً اپنا سر ہلا دیا۔ دلہن بھی جب تک اٹھ کر تیار ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر بھی ایک خاموش سی حیا اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی،
ہم نے انتہائی خاموشی سے ناشتہ کیا۔ گھر والوں نے ہمارے سفر کے لیے ڈھیروں دعائیں دیں اور ہم دونوں کو ایک گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا۔ پورے سفر کے دوران میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور وہ اپنی چادر کو انگلیوں میں مروڑتی رہی۔ ہمارے درمیان لفظوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا کیونکہ میرا شرمیلا پن میرے حلق میں پھنس چکا تھا۔ جب ہم فلائٹ اور پھر ایک لمبے زمینی سفر کے بعد اس خوبصورت پہاڑی ریزورٹ پر پہنچے تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنے اس لکڑی کے خوبصورت ہنی مون کاٹیج کا ماحول انتہائی رومانوی تھا۔ ہر طرف ہریالی، دھیمی دھیمی دھند اور ہلکی ٹھنڈک تھی جو کسی بھی نئی شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک خواب جیسی ہوتی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ خوبصورتی ایک نئے خوف کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ ہوٹل کے عملے نے جب ہمارے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہمارا سامان رکھ کر چلے گئے تو کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی میری سانسیں پھر سے اکھڑنے لگی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا سا کنگ سائز بیڈ تھا جس پر سفید چادر جمی ہوئی تھی اور کھڑکی کے باہر سے پہاڑی ہواؤں کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے فوراً اپنا بیگ کھولا اور اپنے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کرنے لگا تاکہ اسے یہ لگے کہ میں بہت مصروف ہوں۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی کھڑکی سے باہر کے خوبصورت منظر کو تکتی۔ میں اس سے جتنا ہو سکتا تھا کھچا کھچا اور دور دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو میں نے کمرے کے اندر کھانا منگوانے کے بجائے جان بوجھ کر کہا کہ چلو باہر ڈائننگ ہال میں چلتے ہیں تاکہ وہاں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں مجھے اس کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر ہونے والی عجیب سی خاموشی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پورے ڈنر کے دوران میں نے صرف کھانے پر اپنی نظریں جمائے رکھی اور صرف اتنی بات کی کہ کیا تمہیں نمک یا پانی چاہیے؟ وہ میری اس بے رخی اور حد سے زیادہ کھینچے کھینچے رہنے والے رویے کو دیکھ کر تھوڑی حیران اور اداس لگ رہی تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ واپس کمرے میں آ کر بھی میں نے فوری طور پر بیڈ کا ایک کونا سنبھال لیا اور اپنے اوپر کمبل تان کر دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹ گئی اور ہمارے درمیان ایک بڑا فاصلہ قائم رہا جسے میں اپنی شرم اور نادانی کی وجہ سے مٹانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کے قریب گیا تو میرا اناڑی پن کھل جائے گا اور وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں اتنا پڑھا لکھا اور کامیاب انسان ایک لڑکی سے بات نہیں کر سکتا۔ میں اس خوف سے دور بھاگ رہا تھا۔ سفر کا دوسرا دن اور بھی زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ صبح سے ہی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور دوپہر ہوتے ہوتے پہاڑوں پر ایک تیز اور خوبصورت بارش شروع ہو چکی تھی۔ لکڑی کے کاٹیج کی چھت پر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کی آواز پورے کمرے میں ایک جادوئی سما پیدا کر رہی تھی۔ ٹھنڈک میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا اور کمرے کے اندر کا ماحول بہت مدھم اور رومانوی ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر بارش کا نظارہ کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھا ایک کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا لیکن میرا دھیان کتاب پر بالکل نہیں تھا بلکہ میں چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑکی سے ہٹی اور بہت دھیمے شرمیلے قدموں سے میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کی چال میں ایک جھجک تھی لیکن اس کی آنکھوں میں یہ عزم تھا کہ وہ ہمارے درمیان پھیلی اس برف کو پگھلانا چاہتی ہے۔ وہ چلی آئی اور بہت آہستہ سے بیڈ پر میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ مجھے اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کے وجود سے اٹھنے والی عطر کی خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھایا اور بہت دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ موسم کتنا اچھا ہے نا، کیا ہم باہر چلیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے معصومیت اور حق سے اپنا مہندی لگا ہاتھ بڑھایا اور میری انگلیوں کو چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کی ٹھنڈی انگلیاں میری جلد سے مس ہوئیں میرے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں بری طرح گھبرا گیا اور میرا پورا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا جیسے مجھے کسی نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ میرا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو گیا اور میں ہڑبڑا کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے اس اچانک اور شدید رد عمل کو دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا اور اس کے چہرے پر ایک گہرا صدمہ اور انسداد کا رنگ پھیل گیا۔ اسے لگا کہ شاید میں اس سے نفرت کرتا ہوں یا مجھے وہ پسند نہیں آئی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں صرف اپنے اندر کے اس ڈر سے مغلوب تھا کہ مجھے آگے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم۔ میں نے بوکھلاہٹ میں اپنی کتاب سائڈ پر رکھی اور ہکلاتے ہوئے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔
اور میں تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن میں کاٹیج کے برآمدے میں کھڑا ہو کر تیز تیز سانسیں لینے لگا تاکہ میرے دل کی دھڑکن کچھ قابو میں آ سکے۔ تیسرا دن بھی اسی کھنچاؤ کی نظر ہو گیا۔ میں اب اس کے سامنے آنے سے بھی کترانے لگا تھا، اور جب بھی ہم کمرے میں ہوتے میں یا تو موبائل فون میں مصروف ہونے کا ڈرامہ کرتا یا کھڑکی سے باہر منہ کیے کھڑا رہتا۔ وہ بیچاری میری اس پراسرار دوری سے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ شام کے وقت بارش ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، اور اس بار موسم اور بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر لکڑیوں کے جلنے کی چٹخنے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ ہوٹل والوں نے فائر پلیس روشن کر دی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چادر اوڑھے ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اور میں کمرے کے دوسرے کونے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار بھی آ رہا تھا اور اپنے آپ پر غصہ بھی، لیکن میرا شرمیلا پن میرے اوپر ایک مضبوط تالے کی طرح لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر شاید اس سے یہ دوری مزید برداشت نہیں ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور بہت آہستہ سے چلتی ہوئی میری کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کرسی کے بازوؤں پر رکھے اور تھوڑا سا آگے جھک کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی رقت آمیز اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ آپ مجھ سے اتنے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب لے آئی۔ اس کا یہ قریبی رابطہ میرے معصوم اور اناڑی ذہن کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس کے چہرے کی قربت دیکھ کر میری سانس رکنے لگی، اور میرے اندر گھبراہٹ کا ایک ایسا شدید طوفان اٹھا کہ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا کہ کرسی لکڑی کے فرش پر ایک زوردار آواز کے ساتھ گھسٹ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے، جیسے میں خود کو کسی حملے سے بچا رہا ہوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ میری اس دوسری بڑی پسپائی اور گھبراہٹ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ میں اس کے آنسو دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ گیا، لیکن میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں کمرے کا دروازہ کھول کر اس سرد رات میں باہر اندھیری کی طرف نکل گیا تاکہ اپنی اس ناکامی پر خود اکیلے میں رو سکوں۔ ہنی مون کے باقی دن بھی اسی شدید کھنچاؤ اور خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں اس سے جتنا ہو سکتا تھا دور بھاگتا رہا، اور وہ میری اس پراسرار دوری پر اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ جب ہمارا ہنی مون ختم ہوا اور ہم واپس اپنے گھر پہنچے تو میرے دل کو ایک عارضی سکون ملا، لیکن ہمارے درمیان کی سرد مہری اب گھر والوں سے بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ امی نے جب ہم دونوں کے چہروں پر وہ خوشی اور رونق نہیں دیکھی جو ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے چہرے پر ہوتی ہے، تو وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ شادی کی رسموں کے مطابق اگلے ہی دن دلہن کے گھر والے اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے لے جانے کے لیے ہمارے گھر آ گئے۔ جب وہ اپنے میکے جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے مڑ کر ایک آخری بار مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گلا شکوہ بھی تھا اور ایک عجیب سا عزم بھی تھا، لیکن میرا شرمیلا پن اور اناڑی پن اس وقت بھی مجھے کچھ بولنے سے روکتا رہا۔ وہ چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد پورا کمرہ مجھے بالکل خالی اور بے رونق لگنے لگا۔ ان دنوں جب وہ اپنے میکے میں تھی تو مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ میں اس سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میری معصومیت اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں میری بے علمی نے ہمارے بیچ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میں روز آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو ملامت کرتا تھا کہ میں نے کیوں اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے اسے خود سے اتنا دور کر دیا۔ میں نے ان دنوں میں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا کہ جب وہ واپس آئے گی تو میں اپنی ساری شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اسے سینے سے لگا لوں گا اور اپنے اس نادان رویے کی معافی مانگوں گا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے میکے سے واپس ہمارے گھر آ گئی۔ اس کی واپسی پر گھر میں ایک بار پھر رونق ہو گئی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگی تھی۔ شام کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی جھجک یا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد اور فیصلہ کن رنگ نمایاں تھا۔ وہ شاید اپنے میکے میں اس پورے معاملے پر بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر آئی تھی، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ہماری زندگی کو اس طرح برباد نہیں ہونے دے گی۔ رات گہری ہوئی تو میں حسب عادت بیڈ کے ایک کونے پر دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا اور جلدی سے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔
تاکہ میری گھبراہٹ اس کے سامنے نہ آئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ واش روم سے چینج کر کے باہر آئی ہے۔ کمرے میں اس کے عطر کی وہی جادوئی خوشبو پھیل گئی جس سے میں ہمیشہ گھبرا جاتا تھا، لیکن اس بار وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر نہیں گئی، بلکہ وہ نہایت دھیمے اور مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی میری طرف آئی اور بیڈ پر بالکل میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بیڈ میں جو ہلچل ہوئی اس سے میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں اور بھی سختی سے بند کر لیں، لیکن اس بار وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے بہت نرمی لیکن حق کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے شانے کو پکڑ کر مجھے اپنی طرف موڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اپنی لرزتی ہوئی آنکھیں کھولیں تو وہ بالکل میرے چہرے کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں اور ان میں ایک عجیب سا پیار اور پختگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری پرانی گھبراہٹ مجھ پر غالب آتی اور میں ہمیشہ کی طرح پیچھے ہٹتا، اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھ میرے چہرے پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اتنا گرم اور اپنائیت سے بھرا تھا کہ میرے جسم کی ساری اکڑن ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اس نے بہت دھیمی اور پیاری آواز میں کہا کہ کب تک آپ مجھ سے اس طرح دور بھاگتے رہیں گے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی اجنبی نہیں، اور آج میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر کے سارے خوف اور شرم کے تالے کو یکدم توڑ دیا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنا چہرہ میرے اور قریب کیا اور میری گھبراہٹ کو اپنے پیار کے حصار میں لے لیا۔ اس بار جب اس کا وجود مجھ سے بالکل مس ہوا تو میں پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس کے خود اعتمادی اور پہل نے میرے جذبات کو ایک نئی راہ دکھا دی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر وہ تمام فاصلے مٹا دیے جو پچھلے کئی دنوں سے ہمارے درمیان ایک پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ اس نے بہت محبت اور مہارت سے میری جھجک کو ختم کیا اور اس رات اس نے خود ہی وہ سب کچھ کر گزرا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے تھا، میاں بیوی کا وہ حقیقی بندھن جو اب تک صرف ایک نام کا رشتہ تھا۔ اس رات اس لڑکی کی ہمت اور محبت کی وجہ سے اپنی تمام سچائیوں کے ساتھ قائم ہو گیا۔ میری ساری گھبراہٹ اس کے پیار کے سمندر میں بہہ گئی اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میاں بیوی کا رشتہ خوف کا نہیں بلکہ ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا نام ہے۔ جب وہ صبح میری باہوں میں سر رکھے مسکرا رہی تھی تو مجھے اپنے پچھلے تمام خوف انتہائی فضول اور معصومانہ لگ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس کے اس قدم کا شکر گزار تھا جس نے ہماری ازدواجی زندگی کو ایک نئی اور خوبصورت شروعات دے دی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں پھیلی تو میری آنکھ کھلی۔ پچھلی رات کی خوبصورت یادیں میرے ذہن میں تازہ تھیں اور میرے چہرے پر ایک سکون تھا۔ میں نے مسکرا کر بیڈ کی دوسری طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، وہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ شاید وہ صبح سویرے اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی کیونکہ وہاں سے پانی گرنے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل فون کی اسکرین اچانک چمک اٹھی اور اس پر ایک واٹس ایپ میسج پاپ اپ ہوا۔ میری نظر لاشعوری طور پر اس میسج پر پڑی اور جو کچھ وہاں لکھا تھا اسے پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس کی کسی بہت قریبی دوست کا میسج تھا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ رات تو نے جیجا جی کو فتح کیا یا نہیں، یا اب بھی وہ شرماتے ہی رہے۔ یہ الفاظ میرے دماغ پر کسی بم کی طرح گرے۔ انہیں پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ غصے، حیرت اور ندامت کی ایک تیز لہر میرے اندر دوڑ گئی کہ اس نے ہمارے درمیان کی اتنی ذاتی اور حساس باتیں اپنی دوست کو بتا دی تھیں۔ ہمارے بیڈ روم کے راز اور میرا شرمیلا پن اب کسی تیسرے بندے کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا اور پچھلی رات کا سارا جادو ایک پل میں غائب ہو گیا۔ میں فون ہاتھ میں پکڑے صدمے کی حالت میں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ گیلے بالوں کو تولیے سے سکھاتی ہوئی نہایت خوشگوار موڈ میں باہر نکلی۔ مجھے اس طرح بیٹھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے بنا کچھ بولے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ فون اس کے بالکل آگے رکھ دیا اور میسج کی طرف اشارہ کیا۔ میسج پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور شرمندگی کی لہر تیرنے لگی اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیں، دراصل میں آپ سے علیحدہ ہونے کا بالکل پکا سوچ چکی تھی۔ ہنی مون پر آپ کی دوری اور اس شدید کھنچاؤ کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ میں کوئی مردانہ کمزوری ہے یا کوئی بہت بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے قریب نہیں آ رہے۔ جب میں میکے گئی تو میں اس گھٹن سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ میں نے روتے ہوئے اپنے اس پکی دوست سے ذکر کیا کہ میں آپ سے طلاق یا علیحدگی لینے کا سوچ رہی ہوں۔
تب اس نے مجھے بہت سنجیدگی سے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی کبھی مرد بھی شدید گھبراہٹ یا حیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم خود آگے بڑھ کر پہل کرو۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے کل رات خود پہل کرنے کی ہمت کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے ہم دونوں کے بیچ کی یہ بات کسی تیسرے کو بتائی۔ میرا مقصد آپ کو بدنام کرنا نہیں تھا، بلکہ میں صرف اپنی برباد ہوتی زندگی کو بچانا چاہتی تھی۔ میں تو اس کی شکر گزار ہوں کہ اگر وہ مجھے یہ مشورہ نہ دیتی تو شاید میں آپ کو سمجھنے کے بجائے خود آپ سے الگ ہو جاتی اور اپنے گھر والوں سے کہہ کر طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ اس نے تو ہماری ٹوٹتی ہوئی دنیا کو بچا لیا۔ اس کا یہ سچ اور اس کی آنکھوں کے سچے آنسو دیکھ کر میرا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری معصومانہ گھبراہٹ نے اس بیچاری کو کس قدر ذہنی اذیت اور شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ علیحدگی تک کا سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس بات کا باہر بتانا غلط تھا، لیکن اس کی نیت بری نہیں تھی، بلکہ وہ ہمارے رشتے کو بچانے کی ایک آخری کوشش تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے چہرے پر گرے گیلے بالوں کو بہت نرمی سے پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شرمندگی کے موتی چمک رہے تھے اور وہ نظریں اٹھانے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ دیکھو، جو کچھ ہوا اس میں جتنی غلطی تمہاری تھی، اس سے کہیں زیادہ میرا اناڑی پن اور میری خاموشی قصوروار تھی۔ میں اگر اپنے شرمیلے پن کی دیوار کے پیچھے چھپنے کے بجائے تم سے کھل کر بات کر لیتا تو تمہیں اس حد تک جانے اور اتنا بڑا شک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس رشتے کی شروعات کا کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا، اور میں بس اسی خوف میں تم سے دور بھاگ رہا تھا کہ کہیں تمہارے سامنے میری کم علمی کا راز نہ کھل جائے۔ میری یہ بات سن کر اس نے حیرت اور راحت کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کا شوہر اتنی معصومیت سے اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا وہ طلاق اور علیحدگی کا خوف اب آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ ایک پیاری سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کا فون اٹھایا اور اس میسج کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ چلو، اب جو ہوا سو ہوا، تمہاری دوست کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن ہمارے درمیان کا وہ پہاڑ تو کٹ گیا جس نے ہمیں دور کر رکھا تھا۔ لیکن آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے کمرے کی بات، ہمارے بستر کے راز اور ہمارے دل کے جذبات صرف ہم دونوں تک ہی رہیں گے۔ ہم کبھی کسی تیسرے کو اپنے بیچ میں نہیں آنے دیں گے، چاہے وہ کتنی ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ اس نے فوراً اپنا سر اس بات میں ہلایا اور میرے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بالکل پرسکون ہو چکی تھی، اور مجھے بھی اپنے وجود میں ایک عجیب سی طاقت اور مردانگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پچھلی رات کا وہ جادو جو صبح کے اس میسج کی وجہ سے ایک پل کے لیے مٹ گیا تھا، اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر ہمارے درمیان واپس آ چکا تھا۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے، بلکہ روح کے ساتھی بن چکے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح سکون کے لمحے گزارنے کے بعد اس نے شرماتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اب نیچے چلنا چاہیے، امی ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ہاں بالکل چلو، ورنہ امی سمجھیں گی کہ ان کا شرمیلا بیٹا اب تک سو رہا ہے۔ وہ میری اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس کے قہقہے کی آواز سے پورے کمرے کا ماحول جیسے خوشیوں سے مہک اٹھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایک نئے عزم، ایک نئی امید اور سچی محبت کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنی نئی اور خوبصورت زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ ہماری شادی کی ایک بہترین شروعات تھی، جہاں اب کسی خوف یا شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔